حضرت طارق بن زیاد، بس میری آخری حدیث پاک ہے اور میں پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت طارق بن زیاد کے قافلے نے مدینے کے باہر آ کے پڑاؤ ڈالا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام پاس سے گزرے تو سرکار کی نظر ان کی اونٹنی پہ پڑ گئی، وہ سرخ رنگ کی اونٹنی میرے نبی کو پسند آ گئی۔ سرکار نے سودا کر دیا، سودا طے ہو گیا، کھجوریں اتنی دینی ہیں اس کی قیمت کے بدلے میں۔ انہوں نے سودا طے کر دیا، سرکار نے اونٹنی کی نکیل پکڑی نا، حضور اونٹنی کو پکڑ کے لے کے چل پڑے۔ ہر بندہ آنکھیں لگا کے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی سرکار نظروں سے اوجھل ہوئے نا، نظروں سے اوجھل ہوئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ جس کے ساتھ اونٹنی کا فیصلہ کیا ہے اس کو جانتے بھی ہو؟ کیونکہ سرکار نے بھی پیسے تو دیے نہیں تھے، پیسے تو پاس تھے ہی نہیں، جو قیمت طے ہوئی تھی قیمت تو پاس تھی نہیں۔ فرمایا میں جاتا ہوں، جا کے قیمت بیچتا ہوں۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے نا، ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ جس کے ساتھ سودا کیا ہے اسے پہچانتے بھی ہو، اسے جانتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ کہا پھر سودا کیسے کر دیا؟ فرمایا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کوئی کہتا ہے ارے میں تو بس ان کا سونا سونا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا، کوئی کہتا ہے میں تو سونی سونی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا، کوئی کہتا ہے میں تو سونی سونی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ ہر بندہ پریشان ہے، کہتا ہے ہم تو بس حسن میں ایسے ڈوبے کہ کوٹھے چڑھ کے ویک فریدا کر کر بلدی آگے، اور میں سمجھے تھے میں لٹیا ہے تھے لٹیا سارا جاگے، میں سمجھے تھے میں لٹیا تھے لٹیا سارا جاگے۔ انہوں نے کہا ہم تو جانتے بھی نہیں، بس ہم تو بس اس سونے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اندر خیمے میں طارق بن زیاد کی بیوی بیٹھی تھی، اس نے کہا وہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، واللہ لقد رأیت رجلا کأن وجهه قطعة القمر لیلة البدر انا ضامنة لثمن جملكم لا يقدر بكم۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ کی ذات کی قسم اتنے سونے چہرے والا آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا ہے کہ جس کے چہرے میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، اگر وہ واپس نہ آیا میں تمہاری اونٹ کی ضمانت دیتی ہوں۔ فرمایا اس لیے کتنے سونے چہرے والا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آنکھوں سنیو ذرا اچھا سبحان اللہ۔ وہ قربان جاؤں میں نبی کے چہرے پہ، نبی کے چہرے پہ قربان جاؤں۔ لوگ چہرہ دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، چہرہ دیکھ کے بتا رہے ہیں، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا نا پہلی نظر تو فرمایا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، آپ نے کہا تھا وہ اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چہرہ دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک میلاد کا پیغام لے کے جاؤ میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کی صورت ایسی تھی لوگ دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے اتنا سونا نہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ پھر آؤ آج عہد کریں ہم بھی حضور کے ایسے غلام بن جائیں کہ دنیا دیکھ کے کہے وہ دیکھو وہ میرے نبی کا غلام آ گیا۔ اب دیکھتے کیا ہیں، اس نے ضمانت بھی لے لی، قربان جاؤں نبی کی عظمتوں پر، حضور کی امانتداری پہ قربان۔ حضور نے وہاں سے جیسے ہی قیمت دے کے بھیجی نا، قیمت دے کے بھیجی قافلے والوں کو، لٹ تو پہلے ہی گئے تھے، لٹ تو دیکھ کے ہی گئے تھے، بس دل دے بیٹھے تھے جی، بس اب دیر تھی صرف کلمہ پڑھنے کی، صرف سیرت دیکھنے کی۔ انہوں نے جس وقت دیکھا نا کہ قیمت آ رہی ہے اور ساتھ حضور نے ان کے کھانے کے لیے کھجوریں بھی بھیج دی، خدا کی قسم حسن دیکھ کے پہلے ہی مست ہو چکے تھے۔ جب سرکار کی اعلیٰ سیرت دیکھی نا، ایک نہیں پورے کا پورا قافلہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم ناز کیوں نہ کریں اپنے مقدروں پہ کہ اللہ نے ہمیں اتنا سونا اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، جس کی صورت بھی اعلیٰ ہے، جس کی سیرت بھی اعلیٰ ہے۔